اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیج دیں محمد ارباب غم ماتمداران سید الشہداء، ناظرین کی خدمت میں رضا خانہ محمد عالم صاحب سے جو ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آج اس کی 5ویں شب ہے، اور اس گفتگو کے لیے، ان مجالس کے لیے جن آیت قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ ذاریات کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو، مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ تو مال حیات اللہ کی عبادت ہے، مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے سامنے سر سجود رہنا ہے۔ کل میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کمائی علم کا مجھے اعتراف ہے کہ بندگی کا جو بندگی کے سلسلے میں جو اتنی تنبیہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو جائے، اللہ کا عابد ہو جائے، اللہ کا عبادت گزار ہو جائے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اشرف مخلوق بنایا ہے، اگر اس انسان کو پیدا کیا ہے، تو یہ اپنے مقصد کو جان لے اور گمراہی سے محفوظ رہے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسانوں کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ اللہ کے عابد ہو جائیں اور اللہ سے ان کا کانٹیکٹ رہے، اللہ سے ان کا رابطہ رہے، اور جو اللہ سے رابطہ رہے گا وہ شر شیطانی سے محفوظ رہیں گے۔ جو شیطان اتنی قوت و طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بزم ملائکہ کے درمیان سجدہ نہ کرنے کی اس پاداش میں جب اللہ اس سے سوال کر رہا تھا کہ تجھے کس نے منع کیا، کیوں نہیں سجدہ کیا، تو بجائے اس کے کہ نادم ہوتا، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کائنات کے مالک اور خالق کے سامنے، سپریم پاور کے سامنے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور میں تو سجدہ نہیں کروں گا، تو کہا کہ تم نکل جاؤ، فخرج، تم نکل جاؤ، تم لعین ہو، تم مردود ہو، تم شیطان ہو۔ تو اس کے باوجود اس کی ڈھٹائی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اس نے اسی طرح جواب دیا کہ ٹھیک ہے، جا تو رہا ہوں، لیکن میں ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ وقت معلوم تک مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ تو سامنے کی بات ہے، اور سوچنے کی بات ہے، اور غور کرنے کی بات ہے، اور فکر کرنے کی بات ہے۔ ہمارا دشمن بن کر وہ آیا ہے جو اللہ کی دشمنی پر درپے تھا اور اللہ سے مقابلہ کرنے کو تیار تھا۔ قادر مطلق کے مقابل میں جو کھڑا ہو گیا تھا وہ ہم مجبوروں کا مخالف بن کر یہاں آیا ہے، اور اس کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح ان انسانوں کو صحیح راستے سے بھٹکایا جائے، انہیں صراط پر جو گامزن ہیں گامزن رہنے نہ دیا جائے، یہ جن معرفت کی منزلوں پر بڑھ رہے ہیں ان کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ اور ہمارے ساتھ ایک مصیبت یہ بھی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جیسے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں، ہمارے اپنے وجود میں 2 چیزیں کار فرما ہیں، ایک ہے جانور اور ایک ہے فرشتہ۔ فرشتوں والی عقل بھی ہمارے وجود میں ہے، جانوروں والی شہوت بھی ہے۔ تو ایک بیلنسنگ پوائنٹ جب آتا ہے سن بلوغ کے وقت کہ یہاں پر تم آدھے شیطان، آدھے جانور ہو اور آدھے فرشتہ ہو، اب تمہارا کمال یہ ہے کہ تم میری بندگی کرو، تم میری عبادت کرو، تاکہ تمہارا جانور دھیرے دھیرے مرتا چلا جائے، ختم ہوتا چلا جائے، ٹوٹتا جائے اور بکھرتا جائے، اور دھیرے دھیرے اس طرح تمہارے اوپر فرشتہ حاوی ہو جائے، عقل حاوی ہو جائے کہ تم اللہ کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ادھر چلو جدھر بتایا گیا ہے، اور اس طرح کامیاب ہو جاؤ کہ آواز آئے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، آؤ میری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے کہ مشیت
خود اللہ آ نہیں سکتا ہے، تم اللہ تک جا نہیں سکتے ہو، شیطان موجود ہے۔ بار بار قرآن میں کہا بھی گیا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم تم سے عہد نہیں لیا تھا، تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، انکم لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انعبدونی، تم اگر عبادت کرنا ہے تو میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ سورہ یاسین اس بات کا گواہ ہے کہ یہی سچا راستہ ہے اور یہی سلیقے کا راستہ ہے، یہی اچھا راستہ ہے، جہاں سے تمہاری بشریت بچے گی، اشرف مخلوق ہونے کا اعزاز بھی تمہارا نہ چھینا جائے گا۔ تو اب اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم کسی کو فالو کریں، کسی کی پیروی کریں، تاکہ مقصد حیات کو جان کے اس راستے پہ چلیں جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلیں کہ جس وقت چل رہے ہوں تو کوئی بھٹکانے والا بھٹکا نہ سکے، کوئی شیطان شیطانیت نہ کر سکے، کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے نذیر و دلیل کی ضرورت تھی۔ نذیر و دلیل کا نام معصومین علیہم السلام ہے، جو یک کے بعد دیگرے آتے رہے، اور کیا کہنا ان معصومین کی جو نہج بتایا، جو ان کی سیرتیں تھیں، اگر اس کے مطابق انسان عمل کرے گا تو شر شیطانی سے بھی محفوظ رہے گا اور قرب الہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں ضرورت تھی کہ اشرف مخلوق میں کوئی ایسا کامل ہو کہ جو شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہوا ہو، اور جو صاحب عصمت ایسا ہو کہ شیطان چاہ کر بھی اس کے قریب نہ آ پایا ہو۔ اس کی زندگی کو اگر ہم فالو کریں گے، اس کے کردار کو اگر ہم ایکسیپٹ کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے، تو ہم چاہ کر بھی شیطان کے چاہنے کے باوجود ہم بھٹکائے نہیں جا سکیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا نام غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آتا ہے، کہ جن کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جن کا منہاج، جن کا بتایا ہوا راستہ، اگر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو مقصد حیات کی منزلوں تک ہم سکون سے پہنچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ عابد جس وقت ہم بن جائیں گے، اس وقت ہماری زندگی کا کیا کلاس ہوگا، ہماری زندگی کا کیا کمال ہوگا، جس سے آج تک ہم انجان ہیں۔ اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پیروی کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہو، ایسا کریکٹر سامنے ہو، ایسا کردار سامنے ہو کہ جس کا کوئی مقابل نہ ہو، جس کا کوئی برابری کرنے والا نہ ہو، جو اللہ سے اتنا قریب ہو کہ بظاہر وہ بندہ نظر آئے، لیکن اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو آنکھیں اس کی عین اللہ نظر آئیں، زبان اس کی لسان اللہ نظر آئے، چہرہ ان کا وجہ اللہ نظر آئے، نفس کا اتنی پاکیزگی ہو کہ نفس اللہ کہلائے، اٹھے تو اس میں بھی وہی پڑھتا نظر آئے، بیٹھے تو اس میں بھی وہی پڑھتا نظر آئے، بولے تو صرف للہیت کا ایک ماحول میں غرق ہو کے بولے۔ یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں جب بھی وہ قدم اٹھائے تو رضائے معبود کے مطابق اٹھائے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم پیروی کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اس پیروی کے لیے مولائے متقیان سے زیادہ، مولائے مشکل کشا سے زیادہ نہ کوئی کریکٹر ہمارے سامنے ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ علی اس کامل ذات کا نام ہے، اس مکمل ذات کا نام ہے جہاں نقص کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اما جب بڑے بڑے تاریخ گواہ ہے، جب بڑے بڑے لوگوں کو اگر زندگی میں کسی کی پیروی کرنے کی ضرورت پڑی تو اس کا نام نامی، اس میں گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ ایک کریکٹر ایسا بھی ہے، بھئی آپ کے سامنے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو میں اکثر عرض بھی کرتا ہوں، کہ ایک نام ہے جس کا برین مشہور تھا، جس کا ذہن مشہور تھا، انتہائی ذہین، خدا داد صلاحیتوں کا مالک، ابو عبداللہ سینا، جو ابو علی سینا کے نام سے، ابو علی سینا کے نام سے آج بھی تمام دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ یورپ والے بھی بڑی قدر کرتے ہیں، اویسنا کے نام سے بہت سے انوینشنز کی ہیں، انہی نے بڑی ڈسکوریز کی ہیں ابو علی سینا نے۔ یہ ان کے دماغ اور ان کے ذہن، ان کی زیرکی کا جواب نہیں ہے۔ ایک بار ابو علی سینا کے ذہانت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار ان کے شاگردوں نے ان کے ذہن کو آزمانے کے لیے ایک فیصلہ کیا، اور جس مسند پہ یہ بیٹھتے تھے اس کو ہٹایا، اس کے نیچے ایک باریک سی چادر ڈال دی، اور باریک سی چادر ڈالنے کے بعد اس کے بعد مسند رکھ دی کہ دیکھیں ابو علی سینا استاد جب آئیں گے تو کچھ تغیر محسوس کریں گے کہ نہیں، کچھ تبدیلی محسوس کریں گے کہ نہیں۔ جیسے ہی ابو علی سینا تشریف لائے، اپنی مسند پہ بیٹھے، تو کسی سے انہوں نے سوال نہیں کیا۔ ایک بار انہوں نے زمین کی طرف، پھر چھت کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، تو لوگوں نے سوال کیا، شاگردوں نے سوال کیا، استاد خیریت تو ہے؟ آج اس طرح آپ چھت کو کیوں دیکھ رہے ہیں، زمین کو، فرش کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا آج بھیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے زمین کچھ اونچی ہو گئی ہے یا چھت کچھ نیچی ہو گئی ہے۔
تب شاگردوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ سلام ہو آپ کے ذہن کے اوپر، ہم لوگوں نے آج امتحاناً یہ عمل کیا تھا، ایک باریک سی چادر آپ کی مسند کے نیچے بچھا دی تھی. یعنی ایک باریک سا فرق انہوں نے ادراک کر لیا، وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ چینج آیا ہے. اتنا ذہین آدمی، لیکن اس تمام تر ذہانتوں کے باوجود، اسی کا تو کمال ہے مولا متقیان کی شخصیت کا. اما چھوٹے لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ علی کیا ہیں؟ کائنات انسانیت میں جب بڑوں کی زندگی کو دیکھیے گا، تب ان بڑوں کے سامنے سمجھ میں آئے گا کہ ان بڑوں کے درمیان علی کا نام کتنا بڑا ہے، علی کا قد کتنا اونچا ہے. اس لیے کہ عام لوگ کیا جانیں کہ علی کون ہے. ہاں، جو انتہائی ذہین ہیں، انتہائی سمجھدار ہیں، انتہائی زیرک ہیں، انتہائی ہوشیار ہیں، انتہائی انٹلیکچوئل ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا قدر ہونا چاہیے مولا متقیان کی. کہ وہی ابو علی سینا کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بولے تو کچھ نہیں. جب نماز تمام ہو گئی تو ان کے پاس آئے لوگ کہ ابو علی سینا کیا کر رہے تھے آپ؟ کہ میں حمد باری تعالیٰ کر رہا تھا، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کر رہا تھا. کہا آپ تو وہ ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دیکھی نہیں ہے تو مانا کیسے جائے؟ کہاں؟ تو کہا کہ کیا آپ جس کے سامنے رکوع و سجود کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ اس اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی ہے؟ کہا بھیا میں نے اپنے اللہ کو تو نہیں دیکھا ہے. تو کہا جب دیکھا نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے جھک کیوں رہے ہیں؟ تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ انتہائی ذہین آدمی، حاضر جواب آدمی، تھوڑی دیر کے لیے لاجواب ہو گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیا جائے. لیکن کیا کہنا عظمت مولا متقیان کے اوپر کہ فوراً اس ذہین آدمی کے ذہن میں تصور گیا اس کا اور مولا متقیان کی طرف، اور پھر مسکرایا. سوال کرنے والوں سے کہا کہ بے شک بھائیوں تم لوگ سچ کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن تم کو کیا پتا کہ میں نے تاریخ میں ایک کامل فرد کو دیکھا ہے، ایک کامل اللہ کے بندے کو دیکھا ہے جس کا نام علی ہے، جو ہر فن میں کامل تھا، جس کا مقابل کوئی نہیں ہے. اب جو ذہین تعریف کرے، جو سمجھدار تعریف کرے، وہ تعریف جس کی کرے اس کا نام ہے علی. دیکھیے غور کیجئے گا. کہا میرے ذہن میں میرے حساب سے دنیا میں سب سے زیادہ کامل و اکمل اگر کوئی ذات ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میں نے تو اپنے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ وہی اللہ کا کامل بندہ، وہی دنیا کا سب سے سمجھدار بندہ، وہی انتہائی دنیا کا ذہین بندہ، وہی انسان جو کامل کہلاتا ہے، وہ کسی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. تو میں تو اپنے اللہ کو نہیں دیکھتا ہوں، لیکن میں اسی اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں جس اللہ کے سامنے علی جیسا کامل بندہ جھکا کرتا تھا. تو معلوم ہوا کہ جب بڑے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیے گا تو وہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے پیروی اسی کی کرتے تھے کہ جس کا نام علی 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 ہے. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. اسی کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئے. وہ علی سینا کی زندگی ہو یا کتنے لوگ ہیں کہ جو مولا متقیان کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے جان لیا کہ اگر ان کے دامن سے وابستہ ہیں تو ہم کامل ہیں، کامل ہوتے چلے جائیں گے، ہم مکمل ہوتے چلے جائیں گے، ہم کو دنیا کی خدشات، شیطان کی شیطانیت سے ہم لوگ محفوظ رہیں گے. تو ایک ذات ہے، ایک کریکٹر ہے کہ جس کا کمال یہ ہے کہ اگر مصلی عبادت پہ آیا تو اب اس سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں. اگر سخاوت کے میدان میں پہنچا تو اس سے بڑا کائنات میں کوئی سخی نظر نہیں آ رہا ہے. اگر تلوار لے کر میدان مقتل میں گیا اور جنگ کرنا شروع کی تو اب اس سے بڑھ کے کوئی مرد میدان نظر نہیں آ رہا. بڑے بڑے سورماؤں کے نام ہیں، لیکن اگر انہی سرماؤں کے درمیان کبھی کوئی سورما علی کا نام لیتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے. اس لیے سورما سب ہیں لیکن مرد میدان علی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. سخی سب ہیں، حاتم طائی کا نام ہے، وہ بہت نہ جانے کیسے کیسے سخی گزرے، لیکن سخی کائنات میں جب سخاوت کی منزلوں میں آتے ہیں تو علی سے بڑھ کر کوئی سخی نظر نہیں آتا ہے. شجاعت منزل، علم کی منزلوں پہ آئے. اما عرب کے درمیان جو فصحا کہلاتے تھے، بڑے بڑے ادیب کہلاتے تھے، بہترین شاعر ہوتے تھے، اور جس وقت یہ دور تھا رسول اللہ کا اور مولا متقیان کا، اس وقت ادبیات عرب کی عروج پہ تھی. دیکھیے وہ جہالت جو ان کو کہی جاتا ہے کہ دور جاہلیت، وہ ان کی اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جان بوجھ کے وہ انجان بنے ہوئے تھے. لیکن جہاں تک ذہانت کا سوال ہے، جہاں تک ادب و آداب کا سوال ہے، تو وہ جاہل نہیں تھے، سب کچھ جانتے تھے. جاننے کے باوجود انجان رہنا، اس لیے کہا جاتا ہے ان کو جاہل، کہ سب کچھ جان بوجھ کر وہ انجان بنے ہوئے تھے. ورنہ اتنے ذہین تھے، اتنے سمجھدار تھے، اتنے ادیب تھے،
اور اتنے بہترین شاعر تھے کہ وہ ایک معمولی سا نقطہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ اس کو یہ کہاں تک لے جا رہا ہے انسان کو، یہ کہنے والا جو یہ نقطہ کہہ رہا ہے اس کی منزل کہاں تک ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل، میں نہ کسی اور کا کوئی حوالہ نہیں دوں گا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان عربوں کے درمیان اللہ کی مقدس ترین کتاب قرآن نازل ہوئی، اور اس قرآن کے جیسے ہی نزول ہوا، آیت نبی کریم نے پڑھنا شروع کی، وہی وحشی عرب اس قرآن کی مخالفت پہ آمادہ ہو گئے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک دم جاہل تھے تو قرآن کی آیتوں کی ان کی کیا سمجھ میں آتی؟ بھئی ایک قرآن، آج مفسر جب قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو اس کے لیے زندگی بھر اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ جب وہ پوری طرح ماہر ہو جاتا ہے اور علم کے دریا میں ڈوب چکا ہوتا ہے، تب وہ آیتوں کی تفسیر کرتا ہے، تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیت کیوں آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سورہ کیوں آیا ہے۔ عربوں کے درمیان آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور ایک دم مخالفت پہ وہ آمادہ ہو گئے۔ مخالفت پہ آمادہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے وہ جاہل نہیں ہے بلکہ وہ انجان ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ آیتوں کا اثر کیا ہوگا، اثر کیا ہوگا، ورنہ مخالفت نہ کرتے۔ بھائی بھینس کے آگے بین بجاؤ تو کیا فائدہ ہے؟ یعنی آپ میرے سامنے آپ انگریزی بولنا شروع کر دیے، آپ مجھے چاہے باتیں سنا رہے ہوں چاہے میری تعریف کر رہے ہوں، میں تو کہوں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اگر اس کا ایک لفظ یاد معلوم ہوگا یس یس تو یس یس کہتا رہوں گا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ میرے سامنے عربی بولنے لگیے تو میں یہ تو کہوں گا کہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں یا کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں یا کوئی قول معصوم پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب چاہے یہ باتیں سنا رہے ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیے ایکشن کے اوپر ریئیکشن اس وقت ہوتا ہے جب ایکشن سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایکشن کے اوپر ریئیکشن اس وقت ہوتا ہے جب ایکشن سمجھ میں آتا ہے۔ اما جب انگریزی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کا جواب کیا دیں؟ عربی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کا جواب کیا دیں؟ ہاں اردو میں یہ باتیں سنائے، اگر باتیں سنائے گا تو ہم پلٹ کے اس کو باتیں سنائیں گے، اگر یہ ہماری تعریف کرے گا تو ہم کہیں گے بھائی شکریہ، کیونکہ زبان جو جانتے ہیں ہم اسی کا تو جواب دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربوں کے درمیان اللہ کا وہ معجزہ آیا جسے قرآن کہتے ہیں، جس کی آیتیں آج بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، وہ عرب کے اسی وحشی ماحول میں جیسے ہی نازل ہونے لگی اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ کمر بستہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان آیتوں کے اثرات کیا ہیں، اور یہ نہ ہوتا تو وہ باقاعدہ میٹنگ نہ کرتے۔ ایک میٹنگ کی گئی اور کہا گیا کہ یہ کیا کیا جائے، محمد کو کس طرح روکے، اس لیے کہ محمد تو رکنے کو تیار نہیں ہے، وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور جو آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ تو بہت اثر کر رہی ہیں۔ آخر میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھو پہلا کام کرو کہ ان کے یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، جو آیتیں پڑھ رہے ہیں، جس کو قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں، اس کو کسی طرح روکنے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو ان آیتوں میں وہ اثر ہے اور ان آیتوں میں وہ مٹھاس ہے کہ جو حق کے راستے کے لیے بھائی کو بھائی سے جدا کر دے گی، باپ کو بیٹے کا مخالف بنا دے گی، دوست کو دوست کا مخالف بنا دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ گھر سے نکلے اور یہ پیچھے کھڑے ہو گئے، اینٹیں مارنے لگے یا سیٹیاں بجانے لگے یا شور مچانے لگے۔ ان کا پہلا مشن یہ تھا کہ یہ آیتیں نہ پڑھ پائیں، تو آیتیں نہ پڑھ پائیں یہ کوشش اس لیے تھی کہ وہ جانتے تھے کہ آیتوں کے اثرات کیا ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ انجان نہیں تھے، یہ جانتے تھے۔ اب اس دور میں ایسے فصحا کا زمانہ، ایسے ادبا کا زمانہ، ایسے ایسے بڑے بڑے شعراء کے زمانے میں جہاں ادب و ادبیات عروج پہ تھیں۔ اب سب سے سامنے کی بات ہے کہ وہ عرب کے علاوہ غیر عرب کو کیا مجال ہے کبھی فوقیت دیتے ہوں، اور بلکہ ان کو کہتے تھے گونگے لوگ، اجمی۔ عرب کے علاوہ بقیہ جتنے بھی آس پاس کے علاقے تھے غیر عرب، ان کو ہمیشہ وہ اجمی کہتے تھے، گونگا۔ عجم کا مطلب ہے گونگا، یہ گونگے لوگ ہیں، ان کی کیا بساعت کہ ہمارے سامنے زبان کھول پائیں، ہمارے سامنے ادب و آداب کی باتیں کر پائیں، ہمارے سامنے تہذیب کی بات کر پائیں، ہمارے سامنے شعر کہہ پائیں، یہ گونگے لوگ ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ 1442 سال گزر گئے، آج بھی اس کے قریب کا جو خطہ ہے ایران، اس کو آج بھی عرب اجمی کہتا ہے کہ یہ گونگے لوگ ہیں، یہ ہمارا مقابل نہیں ہے۔ آج بھی یہی وجہ ہے کہ ایران اتنی کوششیں کرتا ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے، لیکن آج بھی عرب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا فلسطین کا سپورٹ کر رہا ہے، اتنی فلسطین کی حکومت کر رہا ہے، اتنا دام درہم سخنے ہر طرح سے وہ سب فلسطین کا ساتھ ہے، لیکن اگر فلسطینیوں سے پوچھیے کہ ایران کے بارے میں تو وہ کبھی اچھی زبان نہیں استعمال کریں گے۔ سعودی عرب کے بارے میں لاکھ سپورٹ کرے، مصر کا لاکھ سپورٹ کرے، کبھی وہ کہتے ہیں نحن عرب، ہم عرب ہیں۔ یہ گونگے لوگ ہیں، یہ اجمی لوگ ہیں، ان سے ہمارا مطلب نہیں۔ اما سب کو جاننے دیے، مسلک تو ایک ہے ایران و عراق کا،
اتنا سپورٹ کیا ابھی دور میں امریکہ کے حملے کے بعد سے اور صدام کے بعد سے پوری طرح داعش کا حملہ جب ہوا ہے کس طرح ایران نے سپورٹ کیا عراق کا. اور وہاں بھی اب ہم مسلک ہیں, کوئی غیر لوگ نہیں ہیں, لیکن آج بھی عراقی ایرانیوں کو سب قبول نہیں کرتے ہیں, آج بھی وہ قبول ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی جہاں یہ خناس ہو کہ ہم عرب ہیں, اتنی ترقیوں کے باوجود, تو آج سے 1400 سال پہلے غیر عرب کو کیسے برداشت کرے, لیکن لاکھوں سلام ایسے آنے والے آئے کہ سلمان کہلائے, میسم کہلائے, کہ جن کے سامنے ان عربوں کو جھکنا پڑا. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ان عربوں کو سر تسلیم خم کرنا پڑا, کیونکہ بڑے بڑے عرب. المختصر کہنے کا مقصد یہ, ایسے موقع پر علی کے علم کا کمال یہ ہے, علی کے علم کا کمال یہ ہے مولا متقیان کے, کہ برسر ممبر جا کر کہتے ہیں ایھا الناس سلونی. یہ آج جو ہم لوگ پڑھتے ہیں بڑے خوش ہو کے مولا کی فضیلت بیان کرتے ہیں, مولا ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یسلونی قبل ان طرق السماء فإنی أعلم بها من طرق الأرض, مجھ سے آسمانوں کے راستوں کے بارے میں پوچھو کہ میں زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. یہ بڑا آسان ہے پڑھ لینا, بڑا آسان ہے سن لینا. بڑے بڑے ادبا کے درمیان, بڑے بڑے علماء کے درمیان, بڑے بڑے عربوں کے درمیان علی کا ممبر پر جا کر کہنا کہ پوچھو, سوال کرو. کیسے کیسے کٹھن سوال ہوئے ہوں گے, لیکن تاریخ یہ تو کہتی ہے کہ جیسا سوال ہوا علی نے جواب دیا. تاریخ یہ نہیں کہتی ہے کہ سوال کیا گیا ہو علی چپ بیٹھے ہوں. علی سے سوال کیا گیا تو علی نے جواب دیا. تو مرد میدان بھی ہیں, اور جب ممبر پر گئے تو اب صاحب ممبر سلونی کہلائے, عالم علم لدنی کہلائے. پھر نہج البلاغہ تو گواہ ہے, خدا کی قسم ایسا کامل جو آدمی ہاتھ میں تلوار لے کے جنگ کر رہا ہو, دشمنوں کو مقابل ہو, اور اس طرح تیزی سے حملہ کر رہا ہو کہ نام سے دشمن کانپ رہا ہو, جس نام سے, اسی کے ہاتھ میں جب قلم آتا ہے تو معلوم نہج البلاغہ نظر آتی ہے. جب زبان کھلتی ہے تو نہج فصاحت نہج البلاغہ نظر آتی ہے. ایسے ایسے خطبے ہیں, اور زندگی کے جو رموز, کیا کہنا مولا متقیان کا. اما آج بڑے بڑے آپ دانشوروں کی واقعات زندگیاں پڑھی ہے, ان نے جو زندگی کا تجربہ لکھا ہے وہ ایک طرف, اور 63 برس کی مختصر سی زندگی میں جس میں ہولناکیاں بھی تھیں, دشمنیاں بھی تھیں, اسلام مخالف بھی ان کے دشمن تھے, اور جو بعد میں دشمن نظر آئے, جنگیں ہوئیں, اس تمام جنگیں و غزوات کے باوجود علی نے زندگی کے جن اجزاء کے اوپر گفتگو کی ہے, جن ٹاپکس کے اوپر گفتگو کی ہے, 1400 سال سے آج تک جب بھی کوئی انسان بولتا ہے تو وہی بولتا ہے جو علی بول چکے ہیں. اب کیا کمال ہے مولا متقیان کا. انشاءاللہ میں اور باتیں بھی عرض کروں گا اس ذیل میں, کہ مولا متقیان کا کمال یہی ہے کہ جس ٹاپک پر اگر ممبر پر آئے تو بس فصاحت اور بلاغت کے چشمے ہیں جو جاری ہو رہے ہیں. یہی نہیں, بغیر الف کا پورا خطبہ محفوظ ہے. اما عربی زبان میں بغیر الف کے اپنے متن کو بیان کرنا, اپنے مقصد کو بیان کرنا, یہ ہے کمال علی, جہاں سب لوگ شزدر ہو رہے ہیں اس دیکھ کر. لیکن مولا متقیان پھر زندگی کے ہر موڑ پر کیا کیا خطبے ہیں. تجلیات حکمت دیکھیے, نہج اسرار دیکھیے, نہج بلاغہ دیکھیے. ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے. لگی نہیں رہا ہے کہ کوئی بشر ہے, لگی نہیں رہا ہے کوئی انسان ہے. ایسا کامل کہ زندگی کو جیسے اتنے قریب سے دیکھ رہا ہے, جس کا ہزاروں سال کا تجربہ ہو, لاکھوں برس کی زندگی گزار چکا ہو, تب وہ نچوڑ اپنی زندگی کا پیش کر رہا ہو. وہ جو مسلسل 10 برس کے سن سے اپنے بھائی کی حمایت میں کھڑا ہو چکا ہو, ہر وقت جان کا خطرہ ہو, چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہوں, پھر اس بات کی فکر ہو کہ اپنی جان بھی بچانا ہے, اپنے بھائی کی بھی جان بچانا ہے, پھر ہر مد مقابل لڑنے والے سے لڑنے کو تیار بھی ہو رہا ہو. ایسا اس میں زندگی گزر گئی. 63 برس کی زندگی کیا ہوتی ہے, لیکن 63 برس کی زندگی ایسا لگ رہا ہے کہ 6000 سال کی زندگی ہو رہی ہے. پوری زندگی کا نچوڑ ہر لمحے. آپ نہج بلاغہ کو دیکھیے, آپ نہج اسرار کو دیکھیے, یا تجلیات حکمت, یا اور مولا متقیان کی کتابیں تو مولا متقیان کے فضائل اور کمالات سے بھری ہوئی ہیں. ان زندگیوں کو قریب سے دیکھیے, ان کے اقوال کو, ان کے زندگی کے جو لکھے ہوئے کلمات ہیں ان کو دیکھیے, تو حیرت ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے علی زندگی کے ہر راز سے جیسے واقف نظر آ رہے ہوں. یہی وجہ ہے کہ ایک انگریز مورخ نے جب آپ کا خطبہ پڑھا نہج البلاغہ کا, تو لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ اس خطبے کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کائنات بنانے والا یہی شخص ہے.
کائنات بنانے والا، دنیا پیدا کرنے والا، یہ زمین کا فر بچھانے والا، یہ آسمان کا شامیانہ لگانے والا، یہ چاند سورج و ستاروں کے چراغ روشن کرنے والا یہی شخص ہے۔ یا تو اس نے دنیا بنائی ہے، یا اگر کوئی دوسرا بنانے والا ہے تو یہ کونے میں بیٹھا ہوا دنیا بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کمال۔ تو اب ایسی زندگیاں اگر سیرت کے لیے پڑھی ہوں تو انسان ایک اچھا اللہ کا بندہ بھی بن سکتا ہے، اور یہی سیرت ان کے بیٹوں میں نظر آ رہی ہے، یہی سیرت امام حسن میں بھی نظر آ رہی ہے، یہی سیرت آقا حسین میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام، چونکہ مجلس امام حسین ہے اور لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ سننے والے تو موجود نہیں ہیں لیکن بہت دور تک ناظرین مجلس کو سماعت فرما رہے ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، بے شک مولا متقیان کی اتنی فضیلتیں بیان کی اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ایک کمال یہ ہے کہ ایک دوپہر میں ایک ایسا قدم اٹھایا آپ نے کہ جس علی کے سامنے کسی کا چراغ جلا نہ ہو، اگر اسی کے سامنے کسی کا چراغ جلا ہے تو اس کا نام ہے چراغ حسین۔ اکثر میں سوچتا ہوں، بلکہ ایک بار میں نے کہا بھی تھا جب میں زیارت کرنے گیا اربعین کی اور ہزاروں آدمی نجف ایئرپورٹ پر موجود تھے اور اتر رہے تھے، تو نجف مولا متقیان کا مرکز، ان کی مرکز کی جگہ ہے، ان کے مزار کی جگہ ہے، ان کے روضے کی جگہ ہے، لیکن ایئرپورٹ پہ جیسے ہی آپ اتریں گے سامنے ہی لکھا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اور زوار امام حسین کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ تو وہاں پر میرے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سے میں نے کہا سلام کی عظمت حسین کے اوپر، اما گھر علی کا ہے اور نام حسین کا لیا جا رہا ہے اور سلام حسین کو کیا جا رہا ہے، تو یہ ہے امام حسین کا کمال۔ اور اس کمال میں حسین نے جو امتحان دیا ہے وہ انتہائی سخت۔ بس عزیزان گرامی، آج 5 محرم ہو گئی، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں جو ذخیرہ ہے پانی کا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کریں گے، خالی مشکیزیں لیے ہوئے، خالی کوزے لیے ہوئے خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور کوئی نہیں ہوگا جو ان کو پانی پلائے، کوئی نہیں ہوگا جو ان کی بھوک مٹائے۔ اما خدا کی قسم ایسی مظلومی تھی کربلا میں ساقی کوثر کے لال کے اوپر کہ گود کے پالے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ آپ انصاف سے بتائیے، سینے پہ سونے والی بچی جس کو حسین خود بہت چاہتے ہیں، حسین خود بے پناہ محبت کرتے ہیں، ارے سینے پہ جب لٹاتے ہیں تب حسین کو بھی قرار آتا ہے اور سینے پہ لیٹنے والی کو بھی قرار آتا ہے۔ وہ بچی بھی سینہ ڈھونڈتی ہے کہ بابا کا سینہ کہاں ہے، باپ بھی انتظار کرتا ہے کہ بیٹی کہاں ہے کہ میرے سینے پہ آ کر لیٹ جائے۔ اور فرماتے بھی تھے امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں کہ سنو، جس گھر میں سکینہ اور اباب نہیں ہوتی وہاں حسین کا دل نہیں لگتا، حسین کا جی نہیں لگتا۔ اور پھر ایک شعر میں تو انتہا فرما دی تھی آقا حسین نے، ہاں عزیزان گرامی، رونے کے لیے توفیقات کی بھی ضرورت ہے اور رونے کے لیے قدروں کی بھی ضرورت ہے۔ بے حصوں کے لیے کربلا نہیں ہے، بے غیرتوں کے لیے کربلا نہیں ہے، صاحبان احساس کے لیے ہے۔ جو صاحبان اولاد ہیں وہ اس بات کو سنیں کہ امام حسین بھی ایک باپ ہیں۔ ایک باپ کے اشعار موجود ہیں تاریخ میں، فرماتے ہیں کہ سکینہ اگر مجھ سے کوئی چیز طلب کرے، میری بیٹی مجھ سے کچھ مانگے کہ بابا مجھے یہ لا کر دے دو، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد میں پوری دنیا میرے چوکھٹ پہ آ جائے، میرے دروازے پہ آ جائے اور سب مل کے متفقہ طور پر مجھ سے یہ کہیں کہ حسین یہ چیز ہرگز سکینہ کو نہ دینا، ہم نہیں پسند کرتے ہیں کہ تم یہ چیز سکینہ کو دو، تو امام حسین کہتے ہیں کہ واللہ، قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں واللہ پوری دنیا ناراض ہو جائے مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، لیکن حسین تو وہی کہے گا کرے گا جو میں اس کی بیٹی چاہ رہی ہوگی۔ کوئی بھی چیز مانگے گی، دنیا لاکھ ناراض ہو لیکن حسین لا کر دے گا۔ ارباب غم کبھی سوچا ہے جس بیٹی کے لیے حسین علی مقام یہ کلمات کہہ رہے ہیں، وہی بچی سوکھا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں، اسی باپ کی خدمت میں آ کے کہہ رہی ہے بابا اب پیاس مارے ڈال رہی ہے کہ کوئی سبیل ہو سکے تو پانی کا انتظام کر دیجئے۔ کیا گزر رہی ہوگی حسین علیہ السلام کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ہاں آج 5 محرم ہے، شہزادی جناب رباب کو بھی پرسہ دیا جاتا ہے، بعض جگہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی پرسہ دیا جاتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ سکینہ جب تڑپتی ہوگی تب حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ صرف یہی نہیں کہ سکینہ تڑپ رہی ہے، ارے ایک ششماہا ہے جو اپنے جھولے پر بلک رہا ہے، بلکہ بعض مقاتل کے جملے ہیں
ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بار بار بچے کی صورت دیکھ رہی تھیں، اور کچھ وقت ایسے بھی آئے ہیں جب ماں اور پھوپھی نا امید ہو گئیں، اس لیے کہ ایسا محسوس ہوا کہ علی اصغر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی سانس ایسے اکھڑ چکی ہے، اس لیے کہ وہ بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ حل من ناصر ینصرہ کے بعد کی صدا کے بعد جیسے ہی یہ استغاثے کا شور بلند ہوا، علی اصغر علیہ السلام نے اپنی پوری قوتوں کو جمع کی۔ اللہ اکبر! یہ ہے شیر خدا کا پوتا جو کئی روز کا بھوکا ہے، کئی روز کا پیاسا ہے، جاں بلب جسے کہا جائے، جاں بلب ہے، اور ماں اور پھوپھی یہ سمجھ رہی ہے کہ بس اب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب دم تھوڑی دیر کے لیے باقی ہے، لیکن جیسے ہی باپ کی صدا استغاثہ بلند ہوئی، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ دیکھیے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگ سماعت فرماتے ہیں، ہم بھی، میں ذاکرین علماء کرام کو پڑھتا ہوا سنتا ہوں کہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کتنی قوت لگی ہوگی، کتنی اس معصوم سے بچے نے محنت کی ہوگی جھولے سے گرنے کے لیے، اس لیے کہ جھولا اس طرح بنایا جاتا ہے کہ بچہ جھولے سے گرنے نہ پائے، لیکن جناب علی اصغر نے پوری قوتوں کا استعمال کیا ہوگا، جھولے سے گرے۔ جیسے ہی شور گریہ بلند ہوا، آقا حسین تشریف لائے عزاداروں، آ کر تمام بیویوں سے مخاطب ہوئے، پھر جناب زینب سے کہا زینب یہ شور گریہ کیسا ہے، یہ بیویوں کا نوحہ گناہ کیوں ہیں؟ ارے ابھی حسین زندہ ہے۔ اللہ اکبر! کیا مظلومی کا جملہ ہے، ارے کیوں رو رہی ہو، ابھی حسین زندہ ہے، حسین کی زندگی میں کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ گویا حسین اعلان کر رہے تھے، حسین بتا رہے تھے ابھی نہ رو اس لیے کہ حسین زندہ ہے، ہاں تمہیں ابھی بہت رونا ہے، میری شہادت کے بعد رونا ہے، خیام جلیں گے تب آنسو بہانا ہے، سر سے ردائیں چھنیں گی تب آنسو بہانا ہے، ارے کشا بکشا ہاتھ پسے گردن باندھ کے پھیلایا جائے گا تب تمہیں رونا ہے، ابھی کیوں رو رہی ہو؟ تو شہزادی زینب آگے بڑھی ہیں، کہا بھیا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ آپ کی سنی، بھیا نے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کہا لاؤ میرے علی اصغر کو لاؤ۔ ہاں عزاداروں معصوم بچے کو لیا۔ اب ایک روایت مقتل کی اور ہے، وہ یہ کہ جناب رباب نے جب دیکھا کہ والی بچے کو میدان کربلا میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو ایک ماں ہے سمجھ رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے بچے کے ساتھ، تو ایک بار آگے بڑھی، کہا والی یہ بچے کو تھوڑی دیر مجھے دے دیے، میں اس کا لباس بدل دوں، اور ایک چھوٹا سا کرتا ایک ماں نے پہنایا، پھر بوسے لینا شروع کیا۔ لوگ گویا جناب رباب کو معلوم ہے کہ اب یہ بچہ جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا، لو پھر والی کے حوالے کیا۔ بچے کو لیے ہوئے آقا حسین جیسا غیرت دار مقتل میں آیا، اور پھر اپنی بات کہنا شروع کی ہے، فوج نابکار اگر تمہارے ذوم ناقص میں خدا نخواستہ حسین سے کوئی خطا ہوئی ہے تو یہ اس معصوم سے بچے نے کیا کیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ بہت دیر تک دشمنوں کو بڑی حسرت سے دیکھا، لیکن ظالم اپنے ظلم کی معراج پہ تھے کہ سب کچھ سن رہے تھے کہ حسین کیا مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ امام حسین نے اس بچے کو زمین کربلا پر، جلتی ہوئی زمین پر، میر صاحب کہتے ہیں کہ اگر دانہ بھی گر جائے تو بھن جائے، وہاں پہ ایک کم سن بچے کو لٹا دیا کہ دیکھو اس کو میں لٹائے دے رہا ہوں، میں دور ہٹ رہا ہوں، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بچے کے لیے پانی لاؤ گے تو اس بہانے حسین پانی پی لے گا، تو حسین کو پانی کی ضرورت نہیں، اس بچے کو پانی لا کے خود پلا دو۔ لیکن ظالم جب پھر متوجہ نہیں ہوئے تو بچے کو جلتی ہوئی زمین سے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، پھر علی اصغر سے مخاطب ہوئے، تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، میرے لعال اپنے حجت تمام کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ سوکھی ہوئی زبان، پپڑی آئے ہوئے ہونٹوں کے اوپر معصوم سے بچے نے پھیرنا شروع کی۔ روایت تو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ جیسے ہی اس معصوم بچے نے یہ عمل کیا، دشمن منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ اللہ اکبر! جب دشمن اس طرح منہ پھیر پھیر کے رو رہے ہوں گے تو اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہاں تک کہ پسر سعد ملعون نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کیا جائے، آئینہ ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ لو ہرملا عزاداروں آگے بڑھا، چلے کمان میں 3 بھال کا تیر۔ بڑا آسان ہے ارباب غم، بڑا آسان ہے اس کا سن لینا اور پڑھ لینا، لیکن چلے کمان میں تیر جب جوڑ کے ریا کیا ہے تو مقاتل کے ایک جملے کو زیادہ تر رائٹرز نے لکھا کہ جیسے ہی تیر گروہ اقدس پہ لگا، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، پلٹ گیا۔ اللہ اکبر! کتنا وزن تھا تیر کا اور کتنا زور تھا اس تیر میں کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ لو چہرے پہ خون ملا، یہ وہ شہادت ہے، یہ وہ قربانی ہے کہ جو ثابت قدم حسین ہر جنازے کو لے کے آئے، لیکن جب اس کو خیام کے قریب لائے تو عالم یہ ہے کہ ہمت نہیں پڑ رہی ہے کس طرح ماں کے سامنے اس لاشے کو پیش کیا جائے گا۔ اسی لیے ہم لوگ عمل عاشورہ میں ایک عمل کرتے ہیں، وہ یہی یاد ہے کہ امام حسین
حسین علیہ السلام خیمے کے قریب آتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں اور بار بار 7 قدم آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ جیسے عمل کرتے ہوئے، اسی طرح حسین آگے بڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پیچھے ہٹتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری مرتبہ تمام ہمت کو جب جوڑا اور اس کے بعد میں جٹانے کے بعد میں فرمایا رباب اپنے بچے علی اصغر کو لے جاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ رباب کے ساتھ پھوپھی زینب بھی آ گئی، ایک معصوم سی بہن بھی آ گئی۔ روایت کہتی ہے کہ پھوپھی اماں نے ایک منظر دیکھا کہ باپ کے آغوش میں بچہ ہے، ادھر معصوم بچی نے ایک سوال کیا، ایک شکوہ کیا، بابا آپ بھیا سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بھی تو پیاسی تھی، آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا، لیکن آپ کی بچی سینے پہ سونے والی بچی پیاسی رہ گئی۔ لو ابا کا دامن ہٹا، کیا منظر دیکھا کہ من کا ڈھلا ہوا ہے، علی اصغر اس دنیا میں نہیں رہے۔ معصوم جیسے ہی اس معصوم کی شہادت کو دیکھا تو ایک ماں نے تڑپ کے کہا اے میرے لال علی اصغر، تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ لو ایک کوہرام خیام میں برپا ہوا، والی اصغرا والی اصغرا کی صدائیں بلند ہوں۔